گاؤں کے کنارے ایک کسان رہتا تھا جس کا نام کاشف تھا۔ وہ نہایت سادہ دل اور محنتی انسان تھا۔ صبح سویرے وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد کھیتوں کا رخ کرتا اور شام کو گھر لوٹ آتا۔ اس کے پاس زیادہ مال و دولت نہیں تھی مگر دل بڑا تھا اور دوسروں کی مدد کرنا اس کی عادت تھی۔ ایک دن وہ کھیتوں سے واپس آ رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک زخمی کبوتر نظر آیا۔ کبوتر کا پر ٹوٹا ہوا تھا اور وہ اڑنے کی کوشش کرتے کرتے زمین پر گر رہا تھا۔ کاشف نے اسے اٹھایا، پانی پلایا اور اپنے گھر لے آیا۔ اس نے پر کو صاف کر کے پرانے کپڑے سے باندھا اور دانہ ڈال دیا۔ کبوتر کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ شکر گزاری بھی جھلک رہی تھی۔ کچھ دنوں کے علاج کے بعد کبوتر بالکل ٹھیک ہو گیا۔ کاشف نے اسے دن میں باہر جاتا اور شام کو واپس آ کر کاشف کے آنگن میں بیٹھ جاتا۔ یوں آہستہ آہستہ کسان اور کبوتر میں ایک خاص تعلق قائم ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا۔ کبوتر کبھی کبھی اپنی چونچ میں چھوٹے چھوٹے دانے چمکدار چیزیں لے آتا اور کاشف کے سامنے رکھ دیتا۔ کاشف حیران ہوتا لیکن دل ہی دل میں اسے اللہ کی طرف سے ایک انعام سمجھتا۔ وہ ان چیزوں کو اپنے لیے زیادہ جمع نہیں کرتا بلکہ دوسروں میں بانٹ دیتا۔ گاؤں کے غریب لوگ جب اس کے پاس آتے تو وہ ان کی مدد کر دیتا۔ گاؤں کے لوگ یہ دیکھ کر حیران ہوتے کہ کاشف کے پاس پہلے سے زیادہ سہولتیں آنے لگی ہیں۔ کچھ لوگ تعریف کرتے اور کچھ شک میں پڑ جاتے، لیکن کاشف نے کبھی اصل بات کسی کو نہ بتائی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر یہ راز سب کو معلوم ہو گیا تو لوگ کبوتر کو پکڑنے کی کوشش کریں گے۔ گاؤں میں ایک آدمی تھا جس کا نام فراز تھا۔ وہ لالچی اور حسد کرنے والا انسان تھا۔ اس نے کئی بار سوچا کہ کاشف کے حالات کیسے بہتر ہو گئے ہیں۔ ایک رات اس نے چھپ کر دیکھا کہ کبوتر چونچ میں ایک چھوٹی سی چمکدار چیز لے کر آ رہا ہے۔ فراز کے دل میں لالچ نے جگہ بنا لی۔ اگلے دن وہ کاشف کے پاس آیا اور کہا، یہ کبوتر مجھے دے دو، میں تمہیں اس کے بدلے میں 20 بکریاں دوں گا۔ وہ کاشف نے مسکرا کر جواب دیا، یہ کبوتر میرا نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، میں اسے بیچ نہیں سکتا۔ فراز نے دل میں غصہ اور حسد رکھا اور سوچا کہ موقع ملا تو وہ زبردستی کبوتر کو لے جائے گا۔ کچھ دن بعد اس نے رات کو کاشف کے گھر میں گھسنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی اس نے کبوتر کو پکڑنا چاہا، کبوتر نے پر مارے اور کھڑکی سے باہر نکل گیا۔ اسی لمحے فراز کا پاؤں پھسلا اور وہ بری طرح گر پڑا۔ اس کا ہاتھ زخمی ہو گیا اور وہ کئی دن تک کچھ بھی کرنے کے قابل نہ رہا۔ گاؤں کے لوگ کہتے تھے کہ یہ اس کی لالچ کی سزا ہے۔ کاشف نے اس دوران بھی فراز کا حال پوچھا اور اسے کھانا بھیجتا رہا۔ فراز کو اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ اس نے سوچا کہ کاشف کی نیکی اور قناعت ہی اس کی اصل دولت ہے، نہ کہ وہ چیزیں جو کبوتر لے کر آتا ہے۔ کچھ مہینوں بعد کبوتر آنا بند ہو گیا۔ کاشف ہر روز شام کو اس کا انتظار کرتا لیکن وہ واپس نہ آیا۔ شروع میں وہ اداس ہوا مگر پھر دل میں سکون پایا۔ اس نے سوچا کہ اللہ جب چاہے کسی چیز کو دے سکتا ہے اور جب چاہے واپس لے سکتا ہے۔ کاشف نے اپنی زندگی میں وہی سادگی اور شکر گزاری قائم رکھی۔ اس نے گاؤں کے بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا مکتب بنایا جہاں قرآن اور لکھائی پڑھائی ہوتی تھی۔ گاؤں کے لوگ اس کی عزت کرنے لگے اور اسے مثال کے طور پر یاد کرتے تھے۔